الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پلیز ہر چیز ادھر کرسی اپنا لیے یہاں بھی ایک کرسی کھا لیے. دیکھیں ہمارا نسب العین کیا ہے. اس میں دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ ایز این انڈیویجول ایک فرد کی حیثیت سے ہمارے ٹارگیٹس کیا ہیں, ہمارا ہدف کیا ہے, ہمیں کہاں جا رہے ہیں. یہ کہ امت مسلمہ کا نسل ہے کیا, امت مسلمہ کیوں پیدا کی. کیونکہ آپ امت مسلمہ کی ایک فرد ہیں, تو ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی کیا گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہونی چاہیے, اور امت کی حیثیت سے آپ کی کیا گولز اینڈ آبجیکٹیوز. یہ دو چیزوں پر ہم بات کریں گے. میں کچھ حوالے آپ کو دوں گا. آپ سے امید یہ کی جاتی ہے کہ آپ قرآن مجید میں جائیں گے دوبارہ اور ان چیزوں کو نوٹ کر لیں گے, اور پھر اس پر مزید آپ ریسرچ کریں گے, ڈھونڈیں گے, تفاسیر میں جائیں گے, ترجمے میں جائیں گے, اور زیادہ اپنے آپ کو انرچ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ الحدید, اس میں کہا گیا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. ذرا دیکھیے یہاں میں بورڈ پہ لکھتا ہوں, آپ لوگ بھی لکھنا شروع کر دیجیے. ایک تو ہے لعب, دوسرے ہے لہو, نمبر 3 ہے زینت, اور نمبر 4 ہے تفاخر, نمبر 5 ہے تکاثر فی الاموال, نمبر 6 ہے تکاثر فی الاولاد. سورۃ الحدید آیت نمبر 20. اس کے بعد فرمایا گیا اس کی مثال ایسی ہے, اس کی مثال ایسی ہے. تو وہاں ایک چیز بتائی گئی, ایک تھوپل ہے جو زمین سے بیچ میں سے تھوپل, پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ بہت لہلہائی, پھر اس کے بعد یہ ہوئی کہ یہ جو ہے یہ پیلی پڑ یلو ہو گئی, اس کے بعد جو ہے یہ بھوسا ہو گئی. یہاں پر کہا گیا یہ کہ نبات ہے, اس کے لیے نبات کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کے لیے یہاں پر یہیج کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کے لیے کہا گیا پھر مصفر ہوا, پیلی پڑ گئی, پھر اس کے بعد ہوتا رہا. دنیا کی زندگی کیا ہے, یہ بیچ سے شروع ہوئی. دیکھیے دوسری جو ہے برتھ, اور یہ آپ کی موت ہے. اور یہی جو کا مطلب کیا ہے, یہ آپ کا عروج ہے, یہ آپ کی جوانی ہے, اور اس کے بعد یہ آپ کا زوال ہے. یہاں سے آپ کا ڈاؤن, یعنی یہ دنیا ایسے دیکھیں آپ کی گراف ختم ہو گیا. ایک کھیتی ہے, یعنی what is the life cycle of a grass plant. گوبر ہے, اس کے بعد لہلہائی, یہ جو بہجت ہے اس کی, سمجھے آپ, اور اس کے بعد 4-5 مہینے کے بعد اس کا لائف سائیکل ختم ہو گیا. اب یہاں آئیے ذرا لعب کے بارے میں لکھ لیجیے. لعب کہتے ہیں بے لذت کھیل. یہ جو ہے تقریباً 1 سے 14 تک کا یہ دور ہوتا ہے, اور یہ جو لہو ہے یہ لذت والے کھیل ہیں. لذت والے کھیل یہ شروع ہوتے ہیں تقریباً 13 سے آپ کہہ لیجیے 25 تک. اس میں جو اپوزٹ سیکس ہے اس کے لیے اٹریکشن ہوتی جاتی ہے. عورت کے لیے مرد میں, مرد کے لیے عورت میں. آپ کو غزلیات اچھی لگتی ہیں, شاعری اچھی لگتی ہے, موسیقی اچھی لگتی ہے, آپ کے اندر کی ایک دنیا ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے زینت جو ہے وہ میک اپ ہے. یہ ایج ہوتی ہے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ یہ 17-18 سے شروع ہوتی ہے, یہ تقریباً 30 تک اس کا
دورانیہ اٹھائی، اوور لیپ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد جو ہے تفاخر، تفاخر مانے ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ یہ جو ہے آپ کا 25 سے شروع ہو جاتا ہے، جب آپ کا کیریئر شروع ہوتا ہے۔ اچھا بھائی یہاں کو کتنی پیسے مل رہے ہیں، کہاں میری اپوائنٹمنٹ، کہاں کام کر رہے ہیں، کون سا ہاسپٹل میں کر رہے ہیں، ماسٹر کے لیے آپ کون سے گریڈ میں ہے، سوچے یہ کہاں شادی ہوئی تھی، میں نے تمہاری بیوی کیا کرتی ہے، یہ دور ہوتا ہے۔ دین کمس اسٹیج، آپ کہتے ہیں یار 8 گریڈ میں آ گیا، جھگ مارتا رہا، مکان تو بنایا ہے، پیسے تو جمع نہیں کیے، کیونکہ ساری پوزیشن لے کے کیا پتا 18 میں مجھے جو پیسہ بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ۔ دین یہ آپ کا تقریباً یہ 25 سے 35 تک جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ 35 سے آپ کا تقریباً 50 تک کا یہ دور ہے، اور یہ پھر آخری دور جو ہے یہ 50 سے یہ موت تک کا دور ہے۔ یہاں پر آپ کہتے ہیں اب آپ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں میرا بیٹا ایک ڈی سی ہے، ایک اے سی ہے، ایک ایس پی ہے، پولیس میں ہے، آرمی میں ہے، میرے اس سے کنیکشن ہے، اس سے کنیکشن ہے، اس کے 6 بچے ہیں، اس کے 2 بچے ہیں۔ تو آپ کی اپنی کیپیبلٹیز ختم ہوگی، اب آپ کے خاندان کی آپ جو ہے آپ، تو یہ جو 6 سٹیجز ہیں انسان کی زندگی کے، دیکھیے قرآن نے ایک آیت میں پوری زندگی کا حاصل اور نچوڑ آپ کو سمجھا، اور اس کو پھر ایک تمثیل کے انداز سے بیان کیا ہے کہ کھمس ہے جو ہے، اس کی مثال دی گئی کہ کسان اپنی کھیتی کے اوپر اتراتا ہے، اس کے لیے وہ حیران کن ہوتی ہے، لیکن وہ کھیتی بھی کیا ہے، وہ اگتی ہے اور لہلہاتی ہے اور نشو و نما دیتی ہے، اور اس کے بعد پیلی پڑ جاتی ہے، اس کے بعد مرجھا کے ختم ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف یہ تو ہے دنیا، اور اس کے آخر میں کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ کیا ہے؟ یہ متاع الغرور ہے، دھوکہ ہے، دس از ایلیوشن، سراب ہے، ہاں کھائیے اور مت فرے گا، ہر چند کہنے کے ہے نہیں، ہستی اپنی حباب کی سی، بلبل آئی، ہستی اپنی حباب کی سی، یہ نمائش سراب کی سی، سراب ہے یہ آپ کو سامنے یہ انسان نظر آ رہے ہیں، یہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دس از ناٹ دی ریئل ورلڈ، یہ عارضی دنیا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فیکٹ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، یو آر ایگزسٹنگ، آئی ایم ایگزسٹنگ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں مٹنے والی ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں، دھوکہ ہے۔ اچھا وفی الآخرت، یہ تو ہو گئی دنیا، یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ نمائش شراب کی سی ہے، شراب ہے یہ، آپ شراب پتہ ہے شراب اور شراب میں کیا فرق؟ ریگستان میں شراب اور شراب میں فرق یہ ہے، پانی کے لیے آپ جاتے ہیں، پانی کے لیے شراب کی طرف سے جاتے ہیں، پانی مل جائے، لیکن ریت چمکتی ہے، نزدیک پہنچتے ہیں 2 میل جانے کے بعد تو وہاں شراب ہوتا ہے، چمکتی ریت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، اور ہوتا ہے شب و روز تماشا میں، تماشا ہے، یہ سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، چاندنی نکل رہی ہے، یہ سب کیا ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے ہاں۔ یہ بمباری ہو گئی، بن لادن مر گیا، امریکہ آ گیا، برطانیہ آ گیا، اور سب کیا ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ سب سے بڑی حقیقت وہ موت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہتا ہے، آخرت کے بارے میں وہاں 2 چیزیں ہیں، یا تو عذاب شدید ہے، عذاب شدید ہے، یا پھر 2 چیزیں ہیں، مغفرت من رب، مغفرت یا تو مغفرت ہے، یا پھر دوسری چیز اس کے بعد رضوان، رضوان اللہ کی رضا۔ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، یا تو آپ اس کو قبول کیجئے یا تو آپ اس کو قبول کیجئے۔ یہ دنیا ہے، ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف آخرت، یا تو آپ اس کو قبول کیجئے
کہ اس کو کیا عذاب شدید ہوگا آپ کو یا پھر اللہ کی مغفرت ہوگی اور پھر رضوان. رضوان کا مطلب ہے وہ راضی ہو جائے گا, وہ آپ سے خوش ہو جائے گا. جب وہ راضی ہو جائے تو کیا بنتا, اللہ کا راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے آپ کو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ, ایک فریب, ایک illusion. تو یہ اب ہم نے اب دوسری آیت ہم آگے نہیں آ رہے, یہ آپ نے لکھ لیا ہوگا, بتاتا ہوں میں اس کو. اب دوسری بات نوٹ کریں گے آپ. دوسری بات کامیابی کیا ہے. کامیابی کیا ہے سنیے, سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من زحزح ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ومن زحزح عن النار, من میں انڈیویجول سکسیس کی بات کر رہا ہوں. انفرادی کامیابی کیا ہے, آپ ڈاکٹر بن گئے, سو کیا ہوا, کیا ہوا. کراچی میں کہتے ہیں ایک سرجن تھا بڑا, آپ لوگ شاید میں نام سے واقف نہیں ہوں, بہت بڑا سرجن تھا کراچی میں, بڑا مخلوق, بڑا متکبر, بہت بڑا سرجن. اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اور اس کو پتہ چلا کہ جو ہے اس کو پاگل ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ چلا میں اس کا بیٹا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اتنا غرور, اتنا غرور. پاکستان بیسٹ سرجن آف پاکستان, ڈاکٹر صاحب بتائیں گے تو مجھے کون ہے, مجھے نام یاد نہیں. نیورو سرجن. بہرحال تو یہ کیا ہے, کچھ نہیں ہے. کامیابی کیا ہے, جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کیا گیا, فقط فاز. دیکھیے اگر آپ نے پلازے بنائے, زرداری کی طرح آپ نے دولت جمع کری, سو بات الٹیمیٹ انجام کیا ہے, نہیں کہاں جائے گا, اوباما کہاں جائے گا, بش کہاں جائے گا, بش کا باپ کہاں جائے گا, الٹیمیٹلی کیا ہے, بل گیٹس ہے, کہاں جائے گا, الٹیمیٹلی کیا ہے, کامیاب ہے ناکام ہے وہ. دیکھیے کامیابی اور ناکامی کیا ہے, آپ اپنے ٹارگٹ صحیح رکھیے. کامیابی کیا ہے, بڑا عہدہ, بڑی دولت, اچھی خوبصورت لڑکی سے شادی, اچھی گاڑیاں, پلازا اور یہ رنگا رنگی. Is it the standard of success? یہ معیار ہے آپ کا. معیار کیا ہے, کامیابی کیا ہے, پہلے اس کو سمجھیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کی مرضی, آپ قرآن پر ایمان لائے نہ لائیں. دم ہے تو کہیے کہ میں قرآن پر یقین نہیں رکھتا. میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کو اگر دم ہے تو کافر بن جاؤ, منافق نہ بنو. لکھ لو, یہ لکھ لو. کافر منافق سے بہتر بننا بہتر ہے کہ آپ کافر بنو. منافق بننے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کافر بنو. اگر دم ہے, اگر مرد ہے, اگر آپ تو کافر بنیے. کہیے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, اسلام کو نہیں مانتا. اگر دم ہے تو کہیے میں نہیں مانتا, میں کافر ہوں, میں قرآن کو نہیں مانتا. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے. سنیے, آپ میں کہتا قرآن کو مانتا ہوں لیکن یہ آیت کو نہیں مانتا, میں سود کو نہیں مانتا, میں فلاں کو نہیں مانتا, میں یہ نہیں مانتا. یہ نہیں کر سکتے. آپ اندر رہنا چاہتے ہیں, باہر میں رہنا چاہتے ہیں, آپ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے. اور منافقین دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوتے ہیں. تو کامیابی کیا ہے کہ آپ دوزخ سے بچ جائیں, جنت سے. خبر کے بعد میں لطیفہ ہمیشہ سناتا ہوں, دوبارہ آپ کو سناتا ہوں. کالج کے کچھ لڑکے یہ کشتی کی سیر کے لیے, دریا کی سیر کے لیے گئے, دریا کی سیر کے لیے. تو ایک لڑکے نے کشتی جو چلا رہا تھا مطلب سے پوچھا, تم نے کیمسٹری پڑھی؟ دوسرے نے چڑھا اینتھروپولوجی پڑھی. تیسرے نے پوچھا بایو کیمسٹری پڑھی. اچھا, تو ایک لڑکے نے کہا بابا جی آپ کی عمر کتنی؟ اس نے کہا 45 سال. تو کہا پھر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا, آپ نے آدھی عمر ضائع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا
کہ کشتی جو ہے وہ لڑکھڑانے لگی دریا میں ڈوبیا نہیں آ رہی. ملا نے پوچھا آپ میں سے کسی کو تیرنا آتا ہے؟ ملا نے کہا پھر آپ نے پوری زندگی جائے. اچھا سن لیجیے آپ، اب آپ کی کامیابی کیا ہے؟ کیمسٹری پڑھ کے آپ کیا بنے؟ کیمسٹری آپ کا گول ہے، اینتھروپولوجی آپ کا گول ہے، مورفولوجی ہے، کیا ہے آپ کا؟ یہ جو میڈیسن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہڈیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہڈی کا وہ نام ہے، وہ ہڈی کا نام ہے، کیا اسے کیا ملے گا؟ ہڈی ملے گا. یہ علم ہے. سمجھ کے اصل مقاصد کیا ہے؟ ڈاکٹر بن کے کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر بن کے کیا کر رہے ہیں؟ مرنا نہیں ہے. اچھا کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر بن کے 60 سال کی 70 سال کی عمر میں مریں گے؟ کیا اس سے پہلے نہیں مر سکتے؟ کیا اچھا سنیے، شادی سے پہلے نہیں مر سکتے؟ کیا شادی کے دن نہیں مر سکتے؟ بیگم دلہن گود میں ایسے لے کے آ رہے ہیں، دونوں میاں بیوی، ایکسیڈنٹ ہو گیا دونوں میں، ابھی نکاح پڑھ کے رخصتی ہو کے دونوں آ رہے ہیں، نکاح کے لیے ایک گاڑی جا رہی ہے، مر گیا، ڈرون حملہ ہو گیا، مر گیا. تو یہ مت سمجھیے کہ کامیابی آپ کی ابھی تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں آئی ایم ٹو ینگ، وہ مجھے کہتے ہیں بردر یو آر ویری رائٹ، ویری رائٹ، بہت اچھے ہیں، بہت صحیح بات کی آپ نے، بٹ آئی ایم ٹو ینگ، اٹ از ٹو ارلی فار می. ابھی تو مجھے کچھ عیش کرنے دو یار، ابھی کچھ کالج میں ہوں، کچھ لڑکیوں کو چھیڑنے دو، ابھی کچھ بدماشیاں کر لینے دو مجھے، دیکھیں گے. بوڑھا مذہب کیا ہے؟ وہ بڑھاپے کا علاج ہے، بڑھاپے کی دوا ہے، جوانیوں پر قانون. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، دوزخ میں جانا چاہتے ہیں. دنیا کی حقیقت کو آپ نے سمجھایا نہیں سمجھایا آپ نے، اور آپ کو مغفرت چاہیے، رضوان چاہیے یا عذاب شدید چاہیے، اور کب مرنا ہے یہ بھی طے کر لیجیے. یو ہیو ٹو نو، آپ طے کر لیجیے نا، فیصلہ کر لیجیے کب مرنا ہے. آپ کو معلوم ہے اس کے بعد؟ ڈو یو نو کب مریں گے؟ جوانی میں مریں گے، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، ایکسیڈنٹ میں، ہارٹ اٹیک سے، شوگر سے، 70 سال میں، 90 سال میں، 100 سال میں، امریکہ میں مریں گے، پاکستان میں مریں گے، کہاں مریں گے؟ آپ کو یقین ہے؟ اب آ جائیے، یہ تو میں انفرادی آپ کا ہدف میں نے بتایا. اب آ جائیے، ہم آتے ہیں کہ یہ امت کیوں پیدا کی ہے. ذرا اس کو ذرا سمجھیے آپ. میں 10-15 منٹ میں بات ختم کر کے آپ کے لیے کوشچن آنسر کے لیے بات چھوڑ دیتا ہوں. امت کا نسل ہے کیا؟ تو پہلی بات جو قرآن کہتا ہے اخرجت للناس، لکھ لیجیے اخرجت للناس. یہ آل عمران، زبان یاد کرنے والی آیت ہے. یہ آل عمران 110. اخرجت للناس، you are the best nation created for mankind. آپ اخرجت للناس، دیکھیے یہاں اخرجت للمؤمنین نہیں کہا گیا، اخرجت للناس. You are created for Jews, you are created for Hindus, you are created for Christians to give message of Islam. اخرجت للناس. کام کیا ہے آپ؟ دیکھیے یہاں بہت ساری قومیں آباد ہیں، بہت سارے مذاہب موجود ہیں. عیسائی تھے، یہودی تھے، مجوسی تھے، ہندو تھے، بدھ مت کے ماننے والے تھے، جین مت کے ماننے والے تھے، بے شمار مذاہب موجود تھے. تو وائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وائے قرآن، آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو آپ کنتم خیر امت، آپ بہترین قوم، دنیا کی بہترین قوم آپ ہیں. کیوں ہے بہترین؟ کیوں ہے؟ آپ 5.5 فٹ کے ہیں، امریکن جو ہے وہ 6 فٹ کا ہوتا ہے ٹیکسس کا. آپ بہتر ہیں، آپ کالے سانولے ہیں، وہ گورے ہیں، آپ بہتر ہیں، وہ بہتر ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سودان کے کالے بھی ہیں، حبشی بھی ہیں، بیسٹ. کیوں؟ اخرجت للناس. آپ کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر ایمان. 3 کام ہے. نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شراب نہیں پی جائے گی، سود نہیں کھایا جائے گا، زنا نہیں کیا جائے گا،
نیکی برائی سے روکتے ہیں. نماز پڑھیں, زکات دیں, غریب کا حق ہے, یہ امیر سے لی جائے گی, غریب کو دی جائے گی. We will take by force the right of poor from the rich. یہ لی جائے گی, امیر کے پاس جائیں گے, زبردستی سے پیسے لے کے غریب کو پرتاب دیں گے. سرکولیشن آف ویلتھ ہو. رسول صاحب نے فرمایا تؤخذ من اغنیائکم, یہ تمہارے امیروں سے لی جائے گی, تمہارے غریبوں کو لی جائے گی. تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اللہ پر اعتماد. فرانس کا صدر ہے سرکوزی, مگر شادی کے سعودی عرب چلا گیا, گرل فرینڈ بولے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریسیو نہیں کرتے. اللہ پر اعتماد نہیں. سنیے, کیتھولک ہے, بدماش, پابندی عائد کی ہے کس پر؟ مسلمان لڑکیاں اسکارف نہیں پہن سکتی اسکول میں جا کر, نیوڈ ہو, ساری جو ہے بلو فلمیں ہو سکتی ہیں فرانس کے اندر, حرامی بچے ہو سکتے ہیں, اس کا حرامی بچہ پیدا ہونے والا ہے. بچہ کیسے ہوا؟ سن لیجیے لطیف, اس کی وہ گرل فرینڈ جو ہے انڈیا گئی اجمیر شریف, اجمیر شریف پہ جا کے خواجہ معین الدین چشتی کے مزار میں اس نے وہاں ان سے مانگی تو اس کو وہ شی بیکیم پریگننٹ. اللہ پر یقین نہیں, اللہ پر ایمان نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ we should tell Christianity, we should tell Jews, we should tell Hindus. ہم 1 ارب ہے دنیا میں, 1 بلین, کون سے رکھے بلین, 6 بلین سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ یہ 1 بلین جو ہے یہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ باقی جو 5 بلین ہے ان کے لیے پیدا کیا گیا. اخرجت للناس, یہ اچھی طرح سمجھ لو, زبان یاد کرو, میرے ساتھ دہراؤ. کنتم, پڑھو سب لوگ, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کنتم خیر امت اخرجت للناس. لکھ لو اس کو, یاد کر لو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کون ہو. What is your role in this world? اس پوری بڑی دنیا میں آپ کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ سنیے بکری کی طرح ہے؟ کیا آپ بیل کی طرح ہیں؟ کیا آپ چوہے کی طرح ہیں؟ پیدا ہوئے مر گئے, پیدا ہوئے مر گئے, بچے ہوئے. کتا ہے, وہ کتیا کے پاس جاتا ہے, بچے ہو گئے مر گئے, ہڈی کھائی مر گئے. Is that the purpose of life? کیا یہ مقصد زندگی ہے؟ کتوں کی طرح, بلی کی طرح, چوہوں کی طرح. ریٹ ریس ہے کیا؟ کہ کیا دنیا ایک چوہوں کی دوڑ ہے؟ گودام کو پورا خالی کر دیا, پاکستان خالی کر دیا, ساری دولت باہر جائے گی, چوہے جو ہے سارے گودام کو کھا لیا. ریٹ ریس ہے, ایمان کچھ نہیں, ریٹ ریس. زرداری کی ساری دولت کا دوسروں سے کہتا ہے پاکستان میں انویسٹ کرو, اپنی دولت پوری لے کے سوئس اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں, بھاگ جائے گا. اس طرح مشرف بھاگ گیا, پلین میں بیٹھے گا بھاگ جائے گا, معین قریشی بھاگ گیا, اور کئی شوکت عزیز بھاگ گیا, یہ بھی بھاگ جائے گا. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون. 3 باتیں ہوتی. اب دوسری بات لکھ لیجیے, آل عمران 110 کی آپ نے لکھ لیا. اب ایک اور آیت لکھ لیجیے آپ, البقرہ 143. یہ 2 آیتیں آپ کو لکھ لیجیے آپ, you must memorize these 2 verses. سورت آل عمران آیت نمبر 110, سورت البقرہ آیت نمبر 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, امتًا وسطا. آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈریٹ نیشن بنایا. یہاں کیا کہا گیا تھا؟ یہاں کہا گیا کنتم خیر امت, خیر امت کہا گیا تھا, بیسٹ آف دی نیشن, بیسٹ آف دی نیشن. یہاں کہا گیا یو اے ماڈریٹ نیشن. کذالک جعلناکم امۃ وسطا, ماڈریٹ. آپ کا کام کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب دیکھیے یہاں ایک لفظ بہت اہم ہے, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہاں بھی دیکھیے ناس کا لفظ آ گیا, مینکائنڈ. یہاں بھی ناس, اخرجت للناس آ گیا, یہاں بھی ناس ہے, مینکائنڈ. You must be a witness upon the whole mankind.
آپ کو گواہی دینا ہے. You should bear witness in front of the whole mankind. اچھا یہ گواہی کیسے دے؟ یہ مختصراً میں یہ بات کرتے ہوئے آپ کی بات ختم کروں گا. 3 قسم سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ زبان سے شہادت دیں, زبان سے گواہی دیں. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. آپ کہتے ہیں میں قرآن پر ایمان لایا, گواہی دے زبان سے دیتے. دوسرے آپ جو ہے انفرادی عمل سے دیتے, یعنی آپ نے نماز پڑھ لی اور آپ نے روزے رکھ لیے, یہ سب انڈیویجول ایکٹس ہیں. تیسری چیز ہے آپ کا اجتماعی عمل. اجتماعی عمل کا مطلب یہ ہے اجتماعی عمل سے گواہی, انفرادی عمل سے گواہی, زبان کی گواہی اور عمل کی گواہی, اور آپ کی جو اجتماعی گواہی. کیا مطلب ہے؟ انسٹیٹیوشنل وٹنس. یعنی آپ ایسی عدالتیں قائم کریں, دنیا یہ کہے کہ یار مسلمانوں کی عدالتیں بہترین عدالت. آپ ایسی پولیس قائم کریں, لوگ کہیں کہ یہ دنیا کی بہترین پولیس. آپ ایسی گورنمنٹ قائم کریں, لوگ کہیں کہ یہ دنیا کی بہترین گورنمنٹ. آپ ایسے جو ہے سوشل لاس ہو, ایسا جو ہے سوشل جسٹس ہو, ایسے بیواؤں کے حقوق ہو, غریبوں کے حقوق ہو, یتیموں کے حقوق ہو, ایکویلٹی ہو, انصاف ہو. لوگ یہ کہیں کہ ایسا نظام دنیا کے اندر. انفارچونیٹ ہم لوگ نہ پاکستان میں نماز پڑھتے, نہ اس پر عمل کرتے, نہ امت کا یہ اندر یہ احساس ہے. ہمارے ادارے تباہ ہیں. سب سے زیادہ کرپشن ہماری عدلیہ میں. ہمارے جوڈیشری جو ہے ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتی رہی. ہماری جوڈیشری کرپٹ, ہمارا پٹواری کرپٹ, ہماری پولیس کرپٹ, ہماری فوج کرپٹ ہے. ہم نے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر دیا. ہماری زبانی گواہی بھی, لوگ تو اسلام پہ شرماتے, لوگ داڑھی رکھتے ہوئے شرماتے, لوگ پردہ کرتے ہوئے شرماتے, اسلام پہ شرماتے ہیں, لوگ اسلام پہ بھی شرماتے. نام بھی ایسے رکھیں گے, سنیے کیا نام ہے بھائی؟ اب سارا نام, پتہ نہیں سارا مسلمان ہے. نتاشا نام, فاطمہ رکھنا نہیں چاہتے, وہ عائشہ نام نہیں رکھنا چاہتے. کیوں؟ اچھا کیا ہے بھائی آپ کا مذہب کیا ہے؟ شرماتے ہیں نا. آپ کو اسلام پہ شرم آتی ہے, اسلامی تہذیب پر, اسلامی لباس پر, اسلامی کلچر پر, اسلامی تہذیب پر, اسلامی ویلیوز پر, آپ کو داڑھی پر, ہر چیز پہ شرم آتی ہے. آپ کو کہتے کہ بیوی میری ڈاکٹر ہے, پردہ کیسے کرے؟ میں کیسے لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ میری بات ہے؟ یہ بھی کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں جی کہ وہ شاید ہماری وہ نوکرانی ہوتی شاید. یہ کون ہے بھائی؟ کون؟ ہم گھر میں جا رہے ہیں, آپ کی بات آ جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو, کوئی ہو, پڑوسن ہو, پتہ نہیں. شرم ہے نا آپ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی چیز ہو گیا ہوں. میں اگر اپنی ماں کو ملاؤں گا, دیہات کی ماں ہے میری, تو لوگ ہنسیں گے. وہ یہ تو بہت ہی تقیانوسی ہے, پرانے زمانے کی, پردہ کرتی ہے, برقع میں ہے, بہت ہی آرتھوڈاکس ہے. میں کیا کہتے ہیں. تو میرے بھائیو دو باتیں کریں گی یہاں پہ. ایک تو آپ کا انفرادی رسم آپ کا یہ ہے آپ کو جنت میں جانا, دوزخ سے بچنا, یہ آپ کا انفرادی رسم ہے. دوسری بات کرنے کی, ایک ایسے امت ہمارا کیا کام ہے؟ امت کا کام یہی ہے نیکی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, حق کی گواہی دینا, زبان سے دینا, عمل سے دینا, اور انسٹیٹیوشنز. لوگ کہتے ہیں اچھا اسلام کہاں ہے؟ اسلام جو ہے بہترین حکومت ہے, بہترین. کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر کے زمانے کا, حضرت ابوبکر کے زمانے کا. بھائی اب کہاں ہے؟ لوگ ہنستے ہیں. اچھا آپ بھی تو, آپ کے یہاں تو زرداری بیٹھا ہوا ہے, آپ کے یہاں تو مشرف بیٹھا ہوا ہے, آپ کے یہاں تو انور سادات ہے, آپ کے یہاں تو مسلم مبارک ہے, آپ کے یہاں تو لیبیا والا ہے, آپ کے یہاں فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب سن لیجیے, آپ کا کام کیا ہے؟ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیجیے, میں مسلمان رہنا چاہتا ہوں.
مسلمان ہے رہنا چاہتا ہوں تو مجھے ایک سوال پیدا ہوگا میں دیوبندی بنوں جلیلی بنوں حنفی بنوں شافعی بنوں مالکی بنوں کیا بنوں سنی بنوں شیعہ بنوں کیا بنوں تو آپ کو ایک جیسے مولانا مودودی کہتے ہیں کہ I consider myself to be a new born Muslim. میں نیا مسلمان آج میں کلمہ پڑھتا ہوں آج کلمہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد آپ کہیے کہ میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں اب تک میں مومن نہیں تھا اب تک ایمان ہے آج سے میں قرآن پڑھوں گا آج سے میں حدیث پڑھوں گا آج سے اسلام کے مطابق سمجھنے کی کوشش کروں گا آج سے میں تاریخ پڑھوں گا میں اپنے مذہب کو دریافت کرنے کی کوشش کروں گا میں دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں میرا اسلام وہ نہیں ہے جو میری والدہ کا تھا میرے والد کا تھا میرے دادا کا تھا میں اسلام کو قرآن میں تلاش کروں گا میں قرآن کو اسلام کو احادیث میں ڈھونڈوں گا صحابہ میں ڈھونڈوں گا تاریخ میں ڈھونڈوں گا میں اپنے آپ کو دریافت کروں گا I will discover myself who am I چلیے یہ مختصر بات ہے جو آپ کے سامنے رکھیں آپ جو ہے آپ کو سوالات ہیں آپ ہمارا گروپ کیا تو آپ کے دس منٹ اور اس میں آپ اپنا فیڈ بیک کوشچنس سجیشنس آپ کے آئیڈیاز ہوں پرپز آف لائف کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں اس طرح سے کہ ہم ایگزسٹنگ سچویشن میں وہ ہے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بہتر سوچ رہے ہیں تو یہ جب آپ انٹریکٹ کریں گے تو یہ اپنے 10 منٹ آپ کے ہیں اس میں آپ کوشچنس کریں یا جو بھی جیسے کرنا چاہتے ہیں دوسرے قرآن پاک کے آیات پر عمل کرنا چاہیے دوسرا سر سنت پر عمل کرنے کا پھر سوال یہ رہتا ہے کہ یہ اگر عمل کیا جائے تو ثواب کا کام ہے اگر عمل نہ کیا جائے جو کہ سنتے ہیں دوسرے طریقے تو اگر نہ کیا جائے تو یہ گناہ کا کام ہے یا نہیں ہے اس میں یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ذرا سمجھے آپ یہ قرآن ہے قرآن اور یہ ہے حدیث جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں یہ دونوں اصل میں ایک ہی چیز ہے اور یہ ہے وحی یہ ہے ریویلیشن ٹھیک ہے اب اس میں اس قرآن کے اندر بھی کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہیں سنت کا مطلب ہے غیر فرض یہاں سنت کا مطلب ہے غیر فرض یہاں سنت کا مطلب ہے حدیث ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں یہاں پر مباح ہیں کچھ چیزیں مکروہ ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں اب یہ جو حدیث ہے اس کے اندر بھی 5 چیزیں 1 2 3 4 5 کچھ چیزیں فرض ہیں سنت کے اندر بھی حدیث یہاں سنت کے معنی حدیث ہے یہاں سنت کے معنی غیر فرض ہے یہاں بھی کچھ چیزیں غیر فرض ہیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں اور کچھ چیزیں مباح ہیں کچھ چیزیں مکروہ ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں سمجھے بات آپ تو حرام یہ آپ کی غلط فہمی یہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ کہ اس کو صرف قرآن میں فرض ہے اور حدیث میں یہ نہیں ایسی بات نہیں حدیث میں بھی حرام ہے اور قرآن کے اندر بھی غیر فرض ہے قرآن میں جیسے تہجد کا ذکر ہے قرآن میں جو ہے احرام کے اندر شکار کرنے کا ذکر ہے مثال کے طور پر احرام کھولنے کے بعد تو شکار کرنا ضروری نہیں ہے وہاں ہے فستا تو شکار کرو حکم ہے قرآن فقط اگر قرض لے لکھ لو فرض نہیں لکھنا فرض نہیں تو قرآن کا ہر حکم لکھ لیجئے حاصل کلام میں بتاتا ہوں قرآن کا ہر حکم فرض نہیں ہے اور سنت کا ہر یعنی سنت یعنی حدیث کا ہر حکم غیر فرض نہیں دونوں کے مجموعے کا نام اسلام چلیے جی بڑی ڈپلومیٹک سی اسٹیٹمنٹ ہے ڈپلومیٹک نہیں ہے بیٹا سنو پہلے بات کو ذرا سمجھو حرام کس کو کہتے ہیں پہلے لکھو کیا آپ حرام کی تعریف کیا ہے جی نہیں کیا صرف قرآن میں جو حرام ہے وہی حرام ہے
مثال کے طور پر دیکھو میری بات بتا، قرآن میں ہے کہ دو سگی بہنوں کو ایٹ اے ٹائم نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ حدیث میں ہے کہ دو بیویاں ہیں تو وہ دونوں آپس میں سگی خالہ اور بھانجی نہیں ہو سکتی، اور سگی پھوپھی اور بھتیجی نہیں ہو سکتی۔ قرآن تو صرف کہتا ہے دو سگی بہنیں ایٹ اے ٹائم نکاح میں نہیں ہو سکتی، ایک مر جائے تو پھر دوسرے سے ہو سکتی۔ حدیث اس کو مزید ایکسٹینشن دیتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حرام صرف قرآن سے نکلتا ہے، آپ کو یہ کیسے غلط فہمی ہوگی؟ بیٹے بعد میں آپ الگ مجھ سے ٹیلی فون پر بات کر لیں یا ڈسکشن کر لیں، تو یہ بہت ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ، یا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ آپ کی کچھ ڈیپ روٹڈ مس انڈرسٹینڈنگس ہیں حدیث کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں۔ چلیے کس نے کہا؟ تو اس کے لیے اس کے بڑی مفصل بحث کی گئی ہے، میں نے سنت کی ہے، میری بھی ایک کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت، حدیث کی اہمیت اور ضرورت، یہ کتاب ضرور پڑھ لیجئے آپ، اور یہ بڑی پاپولر کتاب ہے، اس کے 8-10 ایڈیشن اب تک نکل چکے ہیں، یہ ایم اے کے نصاب میں بھی ہے سندھ یونیورسٹی میں، اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، سندھی میں بھی ہو گیا ہے۔ تو اس میں نے وہ سارے سوال جو آپ کے ذہن میں ہیں ان سب کا جواب دیا ہے، جتنے حدیث پر الزامات اور اشکالات ہیں، اور تعلق کیا ہے قرآن اور حدیث۔ چلیے میں ایک چھوٹی سی لطیفہ سنا دوں۔ وہ ایک میرا دوست ہے، میں لاہور گیا تو میرا دوست کہنے لگا کہ میرے چچا بھی اس سیمینار میں آنے والے ہیں، he doesn't believe in حدیث، منکر حدیث ہے، تو ذرا آپ ان کو ہینڈل کرنا ہے، ذرا خصوصی توجہ دینا ہے۔ خیر وہ بڑے میاں جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا لیکچر کے، تو میں سمجھ گیا سوال ان کا سن کر، میں نے کہا اچھا یہ بتائیے، سنو بھائی، میں نے کہا آپ مچھلی کھاتے ہیں؟ کہ ہاں۔ شوق سے کھاتے ہیں؟ ہاں شوق سے کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج سے مچھلی آپ کے لیے بند، کیونکہ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ مردار ڈیڈ جو ہے مردار جو ہے وہ حرام، مچھلی مری ہوئی ہے حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم المیتہ۔ حدیث کہتی ہے، سن لیجیے آپ، احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے۔ تو قرآن میں جنرل رول ہے، حدیث میں اسپیسیفک رول ہے۔ دو کیا ہے؟ الحوت والجراد، مچھلی اور لوکس، ٹڈی جو ہوتی ہے، یہ دونوں مردہ بھی ہوں تو یہ حلال ہے ہمارے۔ تو آپ مچھلی کھانا بند کر دیجئے نا، آپ صرف قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں حلال و حرام کا تعلق صرف جو ہے قرآن سے، یا فرض کا تعلق صرف قرآن سے۔ اچھا میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن پہلے حدیث پہلے؟ جلدی بتاؤ مجھے، قرآن پہلے حدیث پہلے؟ نہیں، دنیا میں قرآن پہلے ہے۔ اچھا یہ قرآن ہے، آپ نے اس کو اللہ کا کلام مانا ہے نا؟ کیوں مانا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کیوں مانا ہے آپ نے؟ آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے؟ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ کیوں مانا ہے اس کو قرآن؟ اللہ کی کتاب ہے یہ، کیوں تسلیم کیا ہے آپ نے؟ بتائیے بھائی، کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، تو کیوں مانا آپ نے؟ کیسے پتا آپ کو اللہ کی کتاب؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے نا۔ دنیا میں پہلے قرآن آیا ہے، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا میں رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم نے قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کیا ہے، لکھ لو یہاں، حدیث کی روشنی میں ہم نے قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں، سنیے، قرآن کی روشنی میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، حدیث کی روشنی میں ہم نے قرآن کو تسلیم کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام۔ تو آپ ڈونٹ پٹ جو ہے دی کارٹ اہیڈ آف ہارسز،
آپ کی ترتیب صحیح ہونی چاہیے. آپ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن پر ایمان لایا پہلے کلمہ کیا ہے آپ کا؟ کلمے میں قرآن ہے آپ کے پہلے یا محمد ہے پہلے اللہ اور محمد ہے نا آپ کے پاس. اللہ کے رسول مانے. جب اللہ کا رسول مانا ہے تو ان پر جو کتاب نازل کی گئی وہ پہلے مانتے. تو آپ کی سیکوینس صحیح نہیں ہے, آپ کو آرڈر صحیح نہیں ہے آپ کا. اچھا کیونکہ وقت کم ہے, دو باتیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا بی میڈیکل اسٹوڈنٹس. ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں